کسی بھائی کا سوال ہے کہ کیا نماز میں تحیات میں رب جعلنی مقیم الصلاۃ یہ دعا اور اس کے علاوہ کوئی اور دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں؟ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے صحیح احادیث میں وہ یہ ہے کہ تحیات میں بیٹھنے کے بعد جب التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو سب سے جامع اور جو سب سے پسند دعا ہے یعنی کہ اس نمازی کی اسے وہ پڑھنی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ اس دعا میں آدمی یعنی کہ اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی اور تمام مومن مسلمانوں کے لیے، خواہ وہ موجود ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے دعا کرتا ہے، تو یقیناً یہ ایک جامع دعا ہے۔ اسی طرح آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریۃ دیگر جو قرآنی دعائیں ہیں یقیناً انتہائی جامعیت والی ہیں، یا صحیح احادیث میں جو دعائیں ہیں وہ آپ اپنے لیے دیگر لوگوں کے لیے وہ مانگ سکتے ہیں، لیکن آدمی جب امام صاحب کے ساتھ ہوتا ہے تو ظاہرہ کہ پابند ہوتا ہے، جب امام صاحب سلام پھیر دیں تو مسلمان بھی سلام پھیر دیتا ہے جو کہ امام صاحب کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے، لیکن جب آدمی اکیلا یعنی سنت یا نفل وغیرہ پڑھ رہا ہے مسجد میں یا گھر میں تو اس وقت پھر یعنی التحیات کو مزید آدمی طویل بھی کر سکتا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگ سکتا ہے، تو یہ قبولیت کا موقع ہے نماز میں التحیات کا، تو اس لیے وہ دعا مطلب کہ مانگنی چاہیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 چیزوں سے پناہ بھی مانگا کرتے تھے التحیات میں ہی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال ومن فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرم یہ، اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا بھی سکھائی تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یہ اور اس طرح کی اور دیگر جامع دعائیں جو آپ کو آتی ہیں تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو مسنون نماز پر کتب ہیں اردو زبان میں وہ آپ دیکھیں، اس میں اہل علم نے کافی ساری دعائیں ذکر کی ہیں، یا اسی طرح حصن المسلم ایک دعاؤں والی کتاب ہے، اردو ترجمہ بھی اس کا ہوا ہے، یا پیارے رسول کی پیاری دعائیں یہ کتاب ہے، یا اس طرح کی اور کوئی بھی دعاؤں والی کتاب جس میں صحیح دعائیں مذکور ہوں تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں ان دعاؤں کو زبانی پڑھا جائے، ظاہر ہے کہ تحیات میں زبانی ہی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، دیکھ کر نہیں پڑھی جا سکتی، واللہ اعلم۔ السلام علیکم۔